سب سے پہلے ادا کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں. اس کے بعد میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جمہوریت میں عوام کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا جو جلوس لایا گاڑیوں کا کاروان, تو دھوپ بھی تھی, 8 بجے لوگ نکلے تھے, بہت سے لوگ راستے میں سے مطلب ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئے, گھر جانا پڑا. اس کے باوجود ایک کامیاب جلسہ بھی ہوا اور مجھے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملا. اور آج کل اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ میڈیا کے ذریعے گھروں میں بھی آواز پہنچ جاتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق بھی دی اور میری زبان کو یہ توفیق دی کہ میں اپنی بات ٹھیک طریقے سے اپنی دانشت کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں, لوگوں کی عدالت میں پیش ہو جاؤں, فیصلہ ان کا چھوڑ. کن سے پیر پنجال کی عوام سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ میں ان کا کیس کسی بھی دوسرے لیڈر کے مقابلے میں جو فیلڈ میں ہے زیادہ جانتا ہوں, پہچانتا ہوں. شاید میرا سیاسی نام ان کی طرح اتنا نہ ہو, لیکن جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں, پہاڑی لوگوں نے اٹھائی ہیں, خطہ کے لوگوں نے اٹھائی ہیں, میں ان کا حصے دار ہوں, جن کا حصے دار نہ محبوبہ مفتی ہے اور نہ باقی دوسرے لوگ ہیں, نہ عمر عبداللہ ہے. تو میں اس تکلیف کا حصے دار ہوں, اس کا مطلب سانجھا شریک ہوں. مجھے اس درد کا احساس ہے. میں خطۂ پنجال کی آواز بن کے پارلیمنٹ میں وہ ساری کوششیں کروں گا جو اس خطے کے فیور میں جاتی ہیں. جیسے میں نے تقریر میں بھی کہا کہ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا خطۂ پیر پنجال کو خطہ یہ جو بارڈر ایریا ہونے کی وجہ سے جو تکالیف ان کو اٹھانا پڑی ہیں اور جو ٹوپوگرافیکل اور جیوگرافیکل ان کو ہزارڈس ہیں, ان کو نظر رکھ کر اور ان کی جو سفرنگ ہے 70 سال سے, ان کو کرگل کے پیٹرن پر, لداخ کے پیٹرن پر الگ سے ہل کونسل ملے, خطۂ پنجال کو الگ سے لوک سبھا کی سیٹ ملے, نہ ان کو جموں سے نہ ان کو کشمیر سے جوڑ کر ان کی سیٹ کو رکھا جائے, کیونکہ یہ اتنا بڑا ایریا ہے اور اس سے اتنے پہاڑ ہیں, اس میں اتنے رکاوٹیں ہیں. ایک امیدوار بڑی مشکل سے اس ایریا کو کیٹر کر سکتا ہے. تو اس لیے ان کے لیے ایک الگ لوک سبھا کی سیٹ ہو. اسی طرح خطۂ پیر پنجال کے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے چن کے بھیجا تو میں ان کے حقوق کی حفاظت کروں گا. میں یہ ٹنل بنواؤں گا تاکہ ہماری روڈ جو ہے 12 مہینے کھلے اور یہ علاقہ ٹورزم کا ہب بنے. اس پورے علاقے میں پانی کا اتنا وفور ہے, اتنا پانی ہے, واٹر باڈیز ہیں, پاسچرز ہیں, بہکیں ہیں جن میں ٹورزم کے سپاٹس بن سکتے ہیں. میں اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں گا. میری کوشش ہوگی کہ وہ بچے جو جھوٹے کیسوں میں پھنسا دیے گئے ہیں, جو محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کے زمانے میں جن پر FIR درج ہوئے حالانکہ ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی, محبوبہ مفتی چاہتی تو وہ کیس واپس لے سکتی تھی, انہوں نے نہیں لیے. تو میں جہاں نوجوانوں کے لیے, خطے کے نوجوانوں کے لیے جنرل ایمنسٹی کی کوشش کروں گا, وہاں میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ان کے لیے الگ پیکیج لاؤں. کوئی وجہ نہیں کہ حکومت ہندوستان رجوری پنچ کے نوجوانوں کو کے لیے ایک اسپیشل ریجیمنٹ نہ دے, چاہے وہ آرمی میں ہو چاہے وہ پولیس میں ہو. مجھے بتائیے آپ سے زیادہ بارڈر کو, ہندوستان کی سالمیت کو ڈیفینڈ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پچھلے 70 سال سے آپ نے اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ حب الوطن لوگ ہیں. آپ اپنے بارڈر میں فوج کے شانہ بشانہ ہو کر لڑتے ہیں. کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو الگ سے روزگار کی جنریشن نہ دیں. میں ایک ایسا رجوری پولیس بنانا چاہتا ہوں کہ میرا نوجوان کشمیر سے کنیا کماری تک جہاں جائے سر اونچا کر کے جیے, اس کے اندر ایک سینس آف بلانگنگ ہو اور وہ سینہ ٹھوک کر کے کہ میں ہندوستانی ہوں. صحیح اور غلط کی نہیں, میں نے یہ کہا کہ وہ اصولوں کی بنیاد پر نہیں تھا. اگر اصولوں کی بنیاد پر ہوتا تو وہ کوئٹ کشمیر کا نعرہ نہیں لگاتا, انہوں نے کوئٹ جموں اینڈ کشمیر کا نعرہ نہیں لگایا. اور یہاں وہ کس کو نکال رہا تھا؟ اس مہاراجا کو جس نے ہمیں اسٹیٹ سبجیکٹ دیا تھا. 566 ریاستوں میں کسی ریاست کے مہاراجا کو جلا وطن ہونا پڑا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جموں کشمیر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. ڈوگرا اور کشمیری کے بیچ میں ایک خلیج پیدا ہو گئی جو ہم آج تک پر کر رہے ہیں. اگر وہ علاق صحیح تھا تو 53 میں رائے شماری کا نعرہ کیا تھا؟ اس نے ثابت کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ صاحب کا یہ فیصلہ
ان کی اپنی جو تحفظات تھے، انسیکیورٹیز تھی، ان کا نتیجہ تھا. وہ جناح صاحب سے ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس طرف قدم کیا. جب نہرو جی سے ان کی بگڑی تو انہوں نے پھر پاکستان اور پاکستانی نمک بیچنا شروع کر دیا. اب آپ فیصلہ کریں وہ اصولوں پر تھا یا انڈیویجول شخصیت بیسڈ تھا. کیا اس الیکشن بی جے پی نے بڑی کلیئر کر دی. انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ بی جے پی کے گروپن کو تو ووٹ تو ڈالنا ہی ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا بھائی جس کو ووٹ ڈالنا ہے ڈالو، لیکن پی ڈی پی کو نہیں ڈالنا، کانگریس کو نہیں ڈالنا، این سی کو نہیں ڈالنا. 3 پریواروں کو چھوڑ کر مائنس کر دو، باقی بچتا ہے ظفر مناس. تو اس میں کیا